صل على محمد وآل محمد. ठीक है, पीछे कर दे थोड़ा। ठीक नहीं नीचे सही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن
الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نعرہ صلوات. مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے، مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے، تڑپتی رہ گئی ماں اور علی اکبر نہیں آئے. مصیبت کی گھڑی بچھڑنا ہی لکھا ہے جوانی میں اگر یارب بچھڑنے سے علی اکبر کے پہلے ماں گزر جائے. مصیبت کی گھڑی وہی اندازہ کر سکتا ہے درد قلب لیلا کا، نظر کے سامنے جس کے جواب ٹاس نہ کھائے. مصیبت کی گھڑی سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سینہ مولا الجھ کر نوک نیزہ جگر با ہر نہ آ جائے. مصیبت کی گھڑی جواں کی لاش پیری میں اٹھانا ایک قیامت ہے. یہ دن اللہ دنیا میں کسی کو بھی نہ دکھلائے. مصیبت کی گھڑی زمیں تھرا گئی جب لاش اکبر کو
رکھ کے ریتی پر حسین ابن علی جب شکر کا سجدہ بجا لائے، مصیبت کی گھڑی مذاکر حسین ابن علی کا یہ دعا کیجے شرف یہ نسل سے میری قیامت تک نہیں جائے، مصیبت کی گھڑی اور شام کے بڑھتے ہوئے سائے، تڑپتی رہ گئی ماں اور علی اکبر نہیں آئے، مصیبت کی گھڑی۔ مسرور صاحب، مسرور صاحب، اچھا اچھا۔ مومنین کرام، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بصدد گزارش ہے کہ فرش اعضا پر تشریف لائیں۔ مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور کچھ اشعار سے ہو چکا ہے، لہٰذا ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، مومنین سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فرش اعضا پر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ میں کسی شاعر کو دعوت سخن دوں، ہماری فہرست میں مرثیہ خان حضرات تشریف رکھتے ہیں، میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں محترم جناب مسرور صاحب اور منور صاحب کی خدمت میں، منتظر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی کا سلسلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم جی تھوڑا سا آگے بڑھا دیں۔ نعرہ صلوات ایک ربائی پیش خدمت سماعت فرمائیے مصدقی صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فضل علی لکھا ہے،
ہم نے جو غور سے دیکھا تو پرے فطر اس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے ساری جنت پر رسول عربی لکھا ہے ڈالی ڈالی پر علی اور ولی لکھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے کوئی کہتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد. ایک ربائی پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں. کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی کچھ مرتضی کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ڈرتے نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی ماں کے حوالے سے سوز پیش کرنا سمجھ فرمائے گا ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے
ماں کہتی تھی کیا ملال جھیلے ہوں گے، بہنے نہیں پاس کسے کھیلے ہوں گے۔ یہ رات اندھیری اور ڈرونا جنگل، یہ رات اندھیری اور ڈرونا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے۔ ماں کہتی تھی کیا شہپا عباس نے جب پیاس کی صورت شدت دیکھی، شہپا عباس نے جب پیاس کی شدت دیکھی، روکے کی عرض بڑی ہم نے مصیبت دیکھی، سب عزیزوں کی رفیقوں کی شہادت دیکھی، اور کمھلائی ہوئی آپ کی صورت دیکھی، پانی ہم لائیں گے دریا کی اجازت دیجئے، سوکھے ہونٹوں کے تصدق ہمیں رخصت دیجئے، شہپا عباس نے۔ سلام کے چند شعر پیش خدمت حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
سر پر رکھ کے جو ادب سے، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، ایک دن اس کو مقدر کربلا لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، کوئی لشکر اور نہ کوئی اسلحہ لے جائے گا، رن میں اصغر مسکرانے کی ادا لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، جانا ہے مشکل مگر مشکل کشا لے جائے گا، جانا ہے مشکل مگر مشکل کشا لے جائے گا، مجھ کو جنت میں میرا عشق عزا لے جائے گا، صلوات بر محمد و آل محمد، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے، یہ بھی شعر سماعت فرمائے، ارے تم بناؤ ریت کی دیوار ماتم کے خلاف، تم بناؤ ریت کی دیوار ماتم کے خلاف، چشمہ اشک عزا اس کو بہا لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، اور حشر تک ہوتی رہے گی شان سے شہ کی عزا، حشر تک ہوتی رہے گی شان سے شہ کی عزا، فلسفی مرقد میں اپنا فلسفہ لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا، دیکھ کر عباس کو آپس میں کہتے ہیں عدو، یہ علی کا شیر ہے دریا اٹھا لے جائے گا، سر پر رکھ کے جو
سے تازیہ لے جائے گا ہم مزاداروں کی دولت چند آنسو ہے فقط ہم مزاداروں کی دولت چند آنسو ہے فقط لوٹ کر سارا زمانہ ہم سے کیا لے جائے گا سر پر رکھ کے جو ادب سے تعزیہ لے جائے گا فاتحہ فاتحہ مرسی کے چند بند پیش خدمت حضرات جب فاطمان خلد بری کا سفر کیا جب فاطمان خلد بری کا سفر کیا رویرا جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کشکو سے حیدر کیا اور یا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا اور یا علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر پیٹنے کو رہے گئے اور آپ مر گئی جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار بن ماں کے اب پڑے گا بن ماں کے اب بن پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا بجز اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم میں غم کی گھٹا دل بچائی ہے ہم لٹ گئے رسول خدا کی دہائی ہے جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا زینب تو کہہ رہی تھی ابھی یہ بسد ملال اتنے میں آئے
روتے ہوئے فاطمہ کے لال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال خواہر کے منہ کو دیکھ کے بولے وہ خوش خصال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال بہنا بتاؤ اس گھڑی اماں کا کیا ہے حال کیا غش میں ہے جو آنکھوں میں کیا غش میں ہے جو آنکھیں بھی اب کھولتے نہیں ہم رو رہے ہیں منہ سے بھی اب بولتی نہیں جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جھک کر حسین نے رخ مادر پاکی نگاہ دیکھا جو روح فاطمہ نے لی عدم کی راہ زلفوں کو کھول کر یہ پکارا وہ رشک ماں زلفوں اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ اماں ہماری مر گئی ہم ہو گئے تباہ ہم دکھ ذرا یتیم کے ہاتھوں سے لٹ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے چھٹ گئے سر پیٹو بھائی فاطمہ سے چھٹ گئے جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا حضرات سوز خانی اور مرثیہ خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم مسرور صاحب اور منتظر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس چہلم ہے برائے سال ثواب آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ صفیہ بانو بنت مرحوم سید ابن عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک غیر المغضوب قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بسط ادب گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لائیں اور جنہیں کوئی صحت کی پریشانی ہے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائیں لیکن جو صحت یاب ہیں اور فرش عزا پر بیٹھ سکتے ہیں ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اس سے پہلے کہ کوئی بیماری ایسی آ جائے کہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ فرش پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے تو اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ فرش عزا پہ اگر بیٹھ جائیں تو یہ بڑی سعادت ہوگی میرے محترم سامعین ہماری جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو پہلے اللہ
پھر رسول اللہ اور پھر اہل بیت علیہ السلام، وہ اللہ کہ جو معظم بھی ہے، عظیم بھی ہے، مکرم بھی ہے، کریم بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، اعظم بھی ہے، عظیم بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، باصر بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ اللہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ علامہ نسیم امروہوی صاحب کہتے ہیں کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے، کس جاؤ سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، کس جاؤ سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سماتا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے، تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پر قادر، سیکھا نہیں ایک حرف اور ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامع ہے بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یا بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اس کے بعد رسول کی بات ہوتی ہے، وہ رسول کے جو سراج منیر ہے، وہ رسول کے جو بشیر ہے، وہ رسول کے جو طٰہٰ ہے، وہ رسول کے جو یاسین ہے، وہ رسول کے جو مدثر ہے، وہ رسول کے جو مزمل ہے، وہ رسول کے جو کائنات کا پیشوا ہے، وہ رسول کے جو امت کا رہنما ہے، وہ رسول کے جو علم کا مخزن ہے، وہ رسول کے جو سرتاج پنجتن ہے، وہ رسول کے جو وارث چمن ہے، وہ رسول کے جو محبوب رب امین ہے، وہ رسول کے جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول کے جو عقل اول ہے، وہ رسول کے جو علم اول ہے، وہ رسول کے جو خلق اول ہے، وہ رسول کے جو خلق اول ہے۔ شاعر نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کہا کہ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا۔ صدیوں سے اس قوم پر ایک الزام لگتا چلا آ رہا ہے کہ یہ بس علی علی کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، یہ نبی کی نعت نہیں پڑھتے۔ ہم سے اچھی نعت کون پڑھے گا؟ کیونکہ ہم جناب ابو طالب کے چاہنے والے ہیں، ہم جناب ابو طالب کے ماننے والے ہیں، اور دنیا کا پہلا نعت گو شاعر جناب ابو طالب ہے۔ اب میں شعر حاضر کرتا ہوں، اگر شعر پہنچے آپ تک تو ذرا مل کے بولیے گا، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، ان کیمروں کے حوالے سے دنیا کو میسج دیجیے گا کہ ہم نعت رسول کس طرح سنتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب نعت مصطفیٰ کا اثر بولنے لگے، پتھر بھی سامنے ہو اگر بولنے لگے، اے شہر علم ایسے بھی کچھ شعر ہوں عطا جو بھی سنے وہ بارے دیگر بولنے لگے، نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کروں کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، نعت رسول پاک کا حق یوں ادا کروں کٹ جائے گر زباں تو نظر بولنے لگے، یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی۔ کیا مصرع ہے بھائی؟ یہ چپ رہے تو سانس رکے جبرائیل کی، بولیں تو آیتوں میں اثر بولنے لگے، بولیں تو آیتوں میں اثر بولنے لگے۔ عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے۔ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کے مصرع میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ مقطع کہتے ہیں وہ کہ عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے۔
عرفان یہ حسین کے نانا کا فیض ہے. ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، بڑی مختصر سی فہرست ہے لیکن بڑی معتبر فہرست ہے. محترم جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب جو بہترین ناظم بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، وہ پیشخوانی فرمائیں گے. اور اس کے بعد بلبل ہند عزت مآب جناب ڈاکٹر نایاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو رہیں گے. اور اس کے بعد قبلہ علامہ محمد حسین حسینی صاحب قبلہ نثری خطاب فرمائیں گے. اور ان کے خطاب کے بعد محترم جناب حسن جعفر اور علی جعفر نوحہ خوانی پیش فرمائیں گے. اور آپ نے مرثیہ خوانی سن لی. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری گفتگو بے ربط نہیں ہوتی. پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، اور پھر ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں. وہ علی کہ جو مولائے غدیر ہے، وہ علی کہ جو جناب امیر ہے، وہ علی کہ جو داماد رسول ہے، وہ علی کہ جو شوہر بطول ہے، وہ علی کہ جو کعبے میں آنے والا ہے، وہ علی کہ جو مسجد سے جانے والا ہے، وہ علی کہ جو چاند کو چاندنی دینے والا ہے، وہ علی کہ جو سورج کو شدت دینے والا ہے، وہ علی کہ جو چاند کو چمک دینے والا ہے، وہ علی علی اسد اللہ ہے، علی باب العلم ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی خیبر کشا ہے، علی درجات کی بلندی ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زاہد مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی وہ ہے جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی وارث شریعت ہے، علی یاور دین ہے، علی ایمان ہے، علی ایقان ہے، علی احسان ہے، علی دین کا سلطان ہے، علی باہوش ہے، علی بے باک ہے، علی بے مثل ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے. نہ دشمن نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. نہ دوستوں نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے، جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. آئیے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش ہے محترم مولانا جناب کرتاس کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. تعزیتی کلام میں پیش کر دوں کس کا؟ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآلہ. چار مصرے تعزیتی کلام سماعت میں. زینب کی جو غم خار تھیں صفیہ بانو، زینب کی جو غم خار تھیں صفیہ بانو، زہرا کی وفادار تھیں صفیہ بانو، زہرا کی وفادار تھیں صفیہ بانو. زہرا کی کنیزی ہے ملی جنت میں، زہرا کی کنیزی ہے ملی جنت میں. سرور کی عزادار تھیں صفیہ بانو، سرور کی عزادار تھیں صفیہ بانو. نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآلہ. اور ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن مرزا سلامت طبیل صاحب کے سمجھ میں آئے. جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے، جینے کا مزہ نزا میں ہم پائیں گے. قبل از ملک الموت علی آئیں گے، قبل از ملک الموت علی آئیں گے. کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر، کیا خوف نکیرین کے آنے کا دبیر. پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے، پوچھیں گے مزاج اور چلے جائیں گے. اور یہ بھی چار مصرے سماعت میں آخری. کیوں نہ روئیں چاہنے والے ہیں جو اس کے یہاں، کیوں نہ روئیں چاہنے والے ہیں جو اس کے یہاں. حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج، حضرت شبیر کی شیدائی کا ماتم ہے آج. اور زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، زندگی جس نے گزاری تھی عزائے شاہ میں، اس کنیز فاطمہ کی مجلس چہلم ہے آج، اس کنیز فاطمہ کی مجلس چہلم ہے آج. میں گزارش کو تعلیم جناب
قرطاس صاحب کو تشریف لائے. نعرہ صلوات. مومنین کرام، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ صفیہ بانو بنت سید ابن عباس رضوی کی روح کو اصال فرماتے ہیں بوسیلہ چاہ. ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں 4 مصرے سرکار حجت کی بارگاہ میں. ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ مجھے میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، در حسین سے حاصل شعور ہو جائے. میرے خدا یہ دعا ہے حقیر کی تجھ سے، در حسین سے حاصل شعور ہو جائے. امام عصر کا عرفان وہ عطا کر دے، میں الاجل کہوں ان کا ظہور ہو جائے. امام عصر کا عرفان وہ عطا کر دے، میں الاجل کہوں ان کا ظہور ہو جائے. مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کس میں دم تھا، نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. یہ کس میں دم تھا، نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا، گئی جو اس انتہا سے آگے. یہ کس میں دم تھا، نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا، گئیں جو اس انتہا سے آگے. لہذا فرمائیں کہ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کی خاطر بقا سے آگے. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا، شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے، بقا کی خاطر بقا سے آگے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آنسوؤں کے سوکھ جانے کے بعد کوئی منزل نہیں ہوتی. ایک آخری منزل ہے کہ جب روتے روتے آنسو سوکھ جاتے ہیں، اس کے آگے کوئی منزل نہیں ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ بقا سے آگے قدم بڑھائے، بقا کی خاطر بقا سے آگے. خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں سلام کا شعر کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے. تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے. لہذا فرمائیں کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے. فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. لہجہ دیکھیں کہ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے. صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں جو ہر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. بھائی جو ہر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے ہر کی سزا سے آگے. جو ہر کو شہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا. خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے ہر کی سزا سے آگے. آخری شعر اس سلسلے کا ملاحظہ فرمائیں
کہ وہ آخری منزل ہے اور 2 کما کا فاصلہ خدائے سخن میر ببر علی انیس نے اپنے مرثیے میں بھی لکھا ہے اور نظم کیا ہے، اور اس کے آگے کی کوئی منزل رقم نہیں ہو سکی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے۔ مصرع ہے، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے، اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے۔ وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے۔ حسین وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے، اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے۔ اب اس کے آگے، بہت شکریہ، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، بہت شکریہ نوازش، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے، اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ حکم تھا ہمارے ساحر صاحب کا جو واجب التعمیل کی حدوں میں تھا، ورنہ آپ اس منزل پہ کبھی دیکھیں گے نہیں۔ بہرحال یہ حکم ہے اور ان کی محبتیں ہیں۔ میں ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں چونکہ مجلس ہے مرحومہ کے اصالِ ثواب کے سلسلے سے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ پہلے زبان تشریف فرمائیں، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عزا خانے میں ہے۔ حضرت شبیر کا کنبہ عزا خانے میں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رحل پہ، ڈاکٹر صاحب پہلے زبان بیٹھیں، رحل پہ قرآن رکھا ہے کھلے انداز سے، رحل پر قرآن رکھا ہے کھلے انداز سے، یعنی باب شہر کا ملاحظہ فرمائیں، ایک خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ رحل پہ قرآن، حسن رعایت دیکھیں گے کہ رحل پہ، کھلے انداز کی رعایت دیکھیں کہ رحل پہ قرآن رکھا ہے کھلے انداز سے، باب شہر علم کا دریا عزا خانے میں ہے۔ رحل پہ قرآن رکھا ہے کھلے انداز سے، باب شہر علم کا دریا عزا خانے میں ہے۔ اور زبان کا شعر دیکھیں کہ ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے۔ ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا۔ عزا خانے کی رعایتیں تبرکات ملاحظہ فرمائیں کہ ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ موت آ جاتی ہے یہ سن کر یزیدی نسل کو۔ ثانی مصرع سنیں کہ موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے یہ سن کر یزیدی نسل کو، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ موت آ جاتی ہے یہ سن کر یزیدی نسل کو، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ اور ایک سرداب کا منظر ہے، سلامت رہیں، کہ ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے، ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ اب اہل زبان تشریف فرمائیں، بات مرثیے کی کر رہے تھے عالی جناب مولانا شیر نقوی صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ روائی جو مرزا سلامت علی دبیر کی آپ نے سماعت کی ہے اللہ مقامہ کی، میں ذرا ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اہل زبان تشریف فرمائیں۔ آپ نے سرداب کا منظر دیکھا ہی ہوگا کہ ہر شہید کربلا زندہ عزا خانے میں ہے۔ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات۔ دیکھیں آج بھی پانی جو ہے طواف کر رہا ہے، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، علقمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے، اس لیے عباس کے قدموں سے لپٹی ہے فرات، علقمہ کو ڈر ہے مشکیزہ عزا خانے میں ہے۔ اور ایک یہ بھی رعایت ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نہ سنیں تو ہم کہاں جا کے سنائیں، اہل زبان تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ بیعتی تو مر گئے شبیر نے بیعت نہ کی۔ ثانی مصرع دلیل سنیں کہ بیعتی تو مر گئے شبیر نے بیعت، دیکھیں بیعت ہاتھ سے ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بیعتی تو مر گئے
شبیر نے بیعت نہ کی، آ کے خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے۔ بیعتی تو مر گئے، شبیر نے بیعت نہ کی، بیعتی تو مر گئے، شبیر نے بیعت نہ کی، آ کے خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے، آ کے خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے۔ اور یہ ایک تبرک ہے، اور خاص طور پہ اس میں حسن رعایت ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کرے کہ اس ذکر خیر کے صدقے میں راستہ پھر کھلے اور ہم پھر شام جائیں اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور چھوٹی شہزادی کی قبر مطہر تک پہنچیں اور ان کی زیارات سے مشرف ہوں۔ ذرا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پسند خاطر ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، حاضر کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہرملا کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا، ہاں مگر بے شیر کا جھولا عزا خانے میں ہے۔ بیعتی تو مر گئے، شبیر نے بیعت نہ کی، آ کے خود ہی دیکھ لو پنجہ عزا خانے میں ہے۔ قبلہ خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں حسن رعایت کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا۔ اس نے رعایت خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضہ عزا خانے میں ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ سلسلے کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ سلسلے کے دو آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا۔ خانوادے کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان دو شعروں کے ساتھ ہم التماس دعا کے ساتھ رخصت لیتے ہیں۔ دو شعر ملاحظہ فرمائیں سلسلے کے کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو قوم پورا ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، قوم میں فرقے بنتے ہیں۔ اگر کچھ کہنے کی کوشش ہو آگے نکل کے تو ملاحظہ فرمائیے، جوش نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، ملاحظہ فرمائیں کہ جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، آج کل دنیا کا ہر فرقہ عزا خانے میں ہے۔ جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، آج کل دنیا کا ہر فرقہ عزا خانے میں ہے۔ اور التماس دعا کے ساتھ مرحوم اچھا خاص طور پہ ملاحظہ فرم، بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، آج کل دنیا کا ہر فرقہ عزا خانے میں ہے۔ سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کیا نسبتیں ہیں ان کی اور اس کی، خاص طور پہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ جوش کے مصرے نے اپنا رنگ دکھلایا ہے اب، آج کل دنیا کا ہر فرقہ، شعر سنیں، آج کل دنیا کا ہر فرقہ عزا خانے میں ہے۔ ارے کیسی نسبت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیں کیسی نسبت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، مسجدوں میں مانگیے ملتا عزا خانے میں ہے۔ کیسی نسبت ہے خدا کو حضرت شبیر سے، مسجدوں میں مانگیے ملتا عزا خانے میں ہے زری ہے زینب کبریٰ پہ چاندی کی ردا، اس کا مطلب آج بھی فضا عزا خانے میں ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے بڑے اچھے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات جو لوگ ہماری گفتگو سے مسلسل ہیں، ہم نے اولاً گفتگو کی تھی کہ ہماری گفتگو کا جب بھی آغاز ہوتا ہے تو پہلے حمد، پھر نعت اور پھر منقبت۔ تو ہم نے حمد کے شعر سنائے آپ کو، نعت کے شعر سنائے،
اور اس کے بعد منقبت کے لیے ایک قطع آپ کی سماعت کے حوالے کیا. یعنی ہماری گفتگو بے ربط نہیں ہوتی. جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے حمد، پھر نعت، پھر منقبت. لفظ بدلیں، پہلے اللہ، پھر رسول، پھر علی. دنیا ہمارے کلمے کی بات کرتی ہے. بھائی ہم تو ہر مجلس میں کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے اللہ، پھر رسول، پھر علی. پہلے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر کہتے ہیں محمد رسول اللہ، پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. نیر سرسوی صاحب فرماتے ہیں کہ داور محشر میرے آنسو کو عزت چاہیے. داور محشر میرے آنسو کو عزت چاہیے. کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے. داور محشر میرے آنسو کو عزت چاہیے. کربلا جس میں نظر آئے وہ جنت چاہیے. ہم شب عاشور رکھتے ہیں عزا خانہ کھلا، آ کے لے جائے جسے حر جیسی قسمت چاہیے. ہم شب عاشور، شعر سنیے، ہم شب عاشور رکھتے ہیں عزا خانہ کھلا، آ کے لے جائے جسے حر جیسی قسمت چاہیے. ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسو کی قیمت چاہیے. ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں، ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسو کی قیمت چاہیے. علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں، علی کو دل میں بسا کر علی کو دیکھتے ہیں. تمام کعبے کے منظر علی کو دیکھتے ہیں. خود اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتے ہیں منافقین جہاں پر علی کو دیکھتے ہیں. خود اپنا بوریا بستر سمیٹ لیتے ہیں منافقین جہاں پر علی کو دیکھتے ہیں. وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینت، ادب کے ساتھ جو پتھر علی کو دیکھتے ہیں. وہ بادشاہوں کے تاجوں کی بنتے ہیں زینت، ادب کے ساتھ جو پتھر علی کو دیکھتے ہیں. نہ دیکھ لے انہیں حیدر کی ذوالفقار کہیں، نقاب اوڑھ کے خنجر علی کو دیکھتے ہیں. نہ دیکھ لے انہیں حیدر کی، ساحل بھائی، نہ دیکھ لے انہیں حیدر کی ذوالفقار کہیں، نقاب اوڑھ کے خنجر علی کو دیکھتے ہیں. خود ان کی لاش اٹھانے کو آئے ہیں کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جا کر علی کو دیکھتے ہیں. خود ان کی لاش، تیور ہیں اس مصرے میں، خود ان کی لاش اٹھانے کو آئے ہیں کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جا کر علی کو دیکھتے ہیں. ہماری موت کو معراج ہونے لگتی ہے، ہماری موت کو معراج ہونے لگتی ہے کہ جب لحد میں اتر کر علی کو دیکھتے ہیں. ہماری موت کو معراج ہونے لگتی ہے کہ جب لحد میں اتر کر علی کو دیکھتے ہیں. آئیے حضرات، اب میں ایسی شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ جو بہترین شاعر بھی ہیں، بہترین انسان بھی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا قسم خدا کی منقبتیں مولا کی بارگاہ میں پیش کی ہیں اور مومنین کو محظوظ کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک زمانے سے لوگ سنتے آ رہے ہیں، کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا علی علی. ایسی ایسی منقبتیں میں کہوں گا بلبل ہند عزت مآب ڈاکٹر نایاب لوری صاحب بے مثال شخصیت ہیں، بے مثال شاعر ہیں. بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. اللہ پر محمد و آل محمد صلوات. سرکار چار مصرے مرحومہ کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک سلام کی چند اشعار. دلوں میں درد کی
دنیا بسا کے چھوڑ گئی، وہ گھر کو خانہ گریا بنا کے چھوڑ گئی۔ اب اس کا ذکر کرو کربلا کے ذکر کے ساتھ، وہ اپنا غم شہ میں ملا کے چھوڑ گئی، وہ اپنا غم شہ میں ملا کے چھوڑ گئی۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ ایک سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک مصرع ہوا تھا کہ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا، قبر میں مولا کے آتے ہی مطلب ہے، جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا، خاص طور سے علیہ تشریف فرما، جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا، اور طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ ایک مطلب اور دیکھ لیں، یہ حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا، اور تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا۔ اسے دیکھیں، آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین، خاص طور سے آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا، ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا، اور شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، بات اس دریا کی
تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے، بات اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ہو گیا. صاحب اولاد تشریف فرما ہے، حاضر کر رہا ہوں اسے، دیکھیں. یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین. یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین. آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا. آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا. بھائی ایک شعر سماپت کریں قبلہ خاص طور سے. شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ. شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو. شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو گیا. جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو گیا. اور یہ دیکھیں وہ انتہائی نازک سا خیال ہے. نازک سا خیال ہے، حاضر کر رہا ہوں. ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول. سماعت کریں. ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول. ماتم شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا. ماتم شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا. قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. شیو بھائی حاضر کر رہا ہوں. بھائی داغ ماتم
دکھاتے اپنے جلووں کا کمال داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا او اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر کیا پتہ کب رات گزری کب سویرا ہو گیا اہل ماتم محو ماتم تھے عزا کے فرش پر کیا پتہ کب رات گزری کب سویرا ہو گیا مقطع حاضر خدمت ہے زحمت تمام دیکھیں قبلہ اس میں ایک ترکیب میں نے بنائی ہے حاضر کر رہا ہوں شہزادے علی اصغر کے لیے دیکھیں اگر پسند ہے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا شاید یہ نئی ترکیب ہو قبلہ اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب حیدری اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا اور شور سے شورا سے شر سے اب نہیں کچھ فائدہ جس کو ہونا تھا غدیر خم مولا ہو جزاک اللہ سبحان اللہ محترم نایاب ہلوری صاحب آپ کے روبرو تھے آئیے اب یہ ہمارا نظم کا سلسلہ یہی ملتوی ہوتا ہے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل 7:30 بجے شب میں امام بارگاہ ڈپٹی عظیم صاحب میں مرحومہ رئیس بانو بنت سید ابن عباس رضوی یعنی یہ جو مرحومہ صفیہ صاحبہ ہیں جن کے چہلم کی مجلس ہو رہی ہے کل ان کی بہن کے پنجم کی مجلس ہے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان دونوں خانوادوں کو صبر جمیل عنایت فرما اور مرحومہ کے درجات کو بلند فرما اور
پنجم کی مجلس زنانی مجلس 7 بجے شب میں ہوگی اور یہ ہوگی حیدری امام بارگاہ وزیر گنج میں۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی بس ادب گزارش ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ قبلہ کو میں بلاؤں، ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اور ماں ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ کسی بھی اسکول سے پہلے، کسی بھی کالج سے پہلے جو بچوں کو ادب سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں کو پہلا اسکول، پہلا دبستان، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی اہتمام یہ رکھا ہے کہ پروردگار نے جو قبر میں سوالات رکھے ہیں وہ سوالات نہیں ہیں جو عالموں نے سکھائے ہیں، جو ٹیچرز نے سکھائے ہیں، جو پروفیسرز نے سکھائے ہیں، وہ سوالات ہیں جو ماں نے گود میں سکھائے۔ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، یہ سوالات قبر میں ہوں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، جو ماں اپنی گود میں سکھا دیتی ہے۔ مرنے کے بعد یہ سوال ہوتے ہیں۔ میں 2-3 بند پڑھتا ہوں تاکہ میں بھی عبادت میں شامل ہو جاؤں، اور پھر قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ ماتم کے حوالے سے اہل غم، اہل ولا، اہل عقیدت سنیے، میں بیاں کرتا ہوں اعجاز محبت سنیے، یہ بھی قرآن مودت کی ہے آیت سنیے، آج شبیر کے ماتم کی فضیلت سنیے، دین اسلام کا غدار نہیں کر سکتا، شہ کا ماتم کوئی مکار نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ شہ کا ماتم کوئی مکار نہیں کر سکتا، دیکھ حابیل کا آدم نے کیا ہے ماتم، اور یعقوب کے گھر میں بھی بپا ہے ماتم، خانہ نور میں حمزہ کا ہوا ہے ماتم، پھر بھی تو پوچھتا ہے ہم سے کہ کیا ہے ماتم؟ جذبہ عشق کے آثار دکھا دیتا ہے، شہ کا ماتم بھی تو شجروں کا بتا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شہ کا ماتم بھی تو شجروں کا پتہ دیتا ہے، شہ کا ماتم بھی تو شجروں کا پتہ دیتا ہے، ان کی گر آنکھ نہیں نم تو تعجب کیا ہے، دل میں سرور کا نہیں غم تو تعجب کیا ہے، اور سر پر نہیں پرچم تو تعجب کیا ہے، وہ نہیں کرتے ہیں ماتم تو تعجب کیا ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم، عمر سعد کے بچوں سے نہ ہوگا ماتم۔ ماشاءاللہ، ہے شریفوں کی شرافت کا نتیجہ ماتم، عمر سعد کے بچوں سے نہ ہوگا ماتم۔ اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں نے یہ ایک بند کہا ہے، اگر بند آپ تک پہنچ جائے تو جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے ہی آپ سے دعائیں چاہیے۔ ہے خبر سب کو کہ ہر سمت قضا چھائی تھی، زندگانی جہاں موت سے گھبرائی تھی، راستے بند تھے بازاروں میں تنہائی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، قید تھے گھر میں مگر سلسلہ غم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں۔ بس آخری بند اور قبلہ آپ کے روبرو ہیں۔ رک گیا سارا جہاں شاہ کا ماتم نہ رکا، غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات، غور سے قوم کے بچوں کے سنو اب حالات، چلنا بھی آتا نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں بات، اتنے کم سن ہیں کہ ماں باپ نہیں چھوڑتے ساتھ، پھر بھی اٹھ جاتے ہیں ماتم کے لیے ننھے سے ہاتھ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پھر بھی اٹھ جاتے ہیں ماتم کے لیے ننھے سے ہاتھ، ہو عزادار شہ دین بتایا ہوگا، ہو عزادار شہ دین بتایا ہوگا، اور ان کو ماتم علی اصغر نے سکھایا ہوگا۔ ایک بند اور میں یہی ملتوی کر رہا تھا، لیکن یہ بند پڑھنا واجب سمجھتا ہوں، بہت آرام سے پڑھ دوں گا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ 1400 سال سے حسین 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 کرتے آ رہے ہیں، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین؟ تو یہ راز تو آپ کے اور ہمارے ماتم میں چھپا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے ماتم میں چھپا ہے کہ حسین کہاں ہیں۔ آپ ایسے ماتم کرتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھاتے، ایسے سینے تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ شہ کے ماتم کے مخالف پا ہے زہرا کا عذاب، یہ الٹتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے نقاب،
کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب. یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب. لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہیں شبیر, لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر, ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے شبیر. لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر, ہاتھ لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہیں شبیر, ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے شبیر. حق حیدر ہی پڑھوں, حق حیدر ہی پڑھوں, بس یہ ہدف ہے میرا. ایک کعبہ ہے تو قبلہ نجف ہے میرا, ہاں یہ دل ساقی کوثر کی طرف ہے میرا. کربلائی ہوں میں یہ بھی تو شرف ہے میرا, میں بھی زندہ ہوں شرر نقوی اسی غم کے لیے, زندگی وقف ہے شبیر کے ماتم کے لیے. آئیے بڑے ہی ادب و احترام سے میں گزارش کرتا ہوں خطیب حسینیت علامہ محمد حسین حسینی صاحب قبلہ کی خدمت میں بہترین خطابت ہے, بہترین انداز ہے, بہترین نثر ہے. انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. فاتحہ. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ صفیہ بانو بنت ابن عباس کی روح کے لیے سال فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. صلوات پڑھنے پر محمد. حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا لائق صد احترام علماء کرام، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس چہلم برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ
जमा हुए हैं उनके अहल खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलकीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बका में कदम रखती है तो हम उसके इसाल सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। इस मजलिस में जितना भी मजमा आता है वो निस्बतों की बुनियाद पर आता है। जिसकी जितनी गहरी निस्बत होती चली जाती है उसका मजलिस से इतना लगाव बढ़ता चला जाता है। यहाँ जितने भी लोग हैं किसी ना किसी निस्बत की वजह से आए हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें और आपको बखूबी इस बात का एहसास होगा कि हमारी ये ज़िंदगी निस्बतों की बुनियाद पर चलती है। परवरदिगार आलम ने जब हमें इस कायनात में भेजा तो बहुत सारी निस्बतों के साथ भेजा। वही निस्बतें ज़िंदगी भर कार फरमा होती हैं। आप आए तो किसी के बेटे थे, आप आए तो किसी के भांजे थे, आप आए तो किसी के भतीजे थे, आप आए तो किसी के नवासे थे, आप आए तो किसी के पोते थे। यानी ज़िंदगी का आगाज़ निस्बतों से होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और जब आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फ़कत आपकी शख्सियत अपने अंदर गुम नहीं रहती बल्कि इस दुनिया में इज़्ज़तें भी निस्बतों की बुनियाद पर पाई जाती हैं और ज़िल्लतें भी किस्मत में निस्बत ही की बुनियाद पर आती हैं। आप कितनी बड़ी शख्सियत हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये मसला नहीं है। ये देखा जाता है आप बैठते किसके साथ हैं। होता है कि नहीं? बड़े अच्छे थे, बड़े प्यारे थे, बड़े मोमिन थे, कुछ दिन किसी गलत के साथ रहने लगे तो सारे समाज ने कहा कि देखो बहुत अच्छे थे मगर अब बैठ किसके साथ रहें। यानी बरसों का मामला बैठने ने ख़त्म कर दिया। मुतवज्जे रहिएगा, ये निस्बत है जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ। इज़्ज़तें भी निस्बतों की बुनियाद पर हैं, ज़िल्लतें भी निस्बतों की बुनियाद पर हैं। ऐसा नहीं है कि हाल को देखकर माजी की निस्बत ख़त्म हो जाए या मुस्तकबिल की निस्बत ख़त्म हो जाए। नहीं, माजी भी याद रखा जाता है और मुस्तकबिल भी याद रखा जाता है। उसी की बुनियाद पर हम आगे ज़िंदगी को बढ़ाते हैं। मुतवज्जे रहिएगा जहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ। निस्बत ही की बुनियाद पर हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़े आदमी थे, लोगों ने कहा जी बहुत बड़े आदमी हैं। लोगों ने कहा हाँ हमें मालूम है बहुत बड़े, इनके दादा को हम जानते हैं। मतलब क्या हुआ? यानी ख़ुद बड़े थे मगर दादा की निस्बत ने वजूद को कम कर दिया। आगे ठीक है, ख़ुद बहुत अच्छे थे, आगे नस्ल जो है वो थोड़ी कमज़ोर रह गई। लोगों ने कहा आने वाली नस्ल को देखें। इसका मतलब ये कि माजी की निस्बत भी मुहिम है और मुस्तकबिल की निस्बत भी मुहिम है। आप समझे, दुनिया अली का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पाई? नहीं पहुंचे आप जहां मैं ले जाना चाहता हूं। मैं या तो समझा नहीं पाया या आप शायद उस तरह मुतवज्जे नहीं हो पाए। माजी की निस्बत पे भी नज़र होती है, मुस्तकबिल की निस्बत पर भी नज़र होती है। लोग माजी भी याद करके दिखाते हैं और मुस्तकबिल भी की तरफ भी मुतवज्जे करते हैं। दुनिया अली के सामने घुटने इसीलिए टेक गई कि अली की कोई निस्बत कभी कमज़ोर के साथ थी ही नहीं। ज़माने ने अली का माजी देखा तो अबू तालिब नज़र आया, मुस्तकबिल देखा तो हुसैन इब्न अली नज़र आया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निस्बत मुहिम, निस्बत मुहिम है। निस्बत जिस कौम में आप पैदा हुए ना, ये कौम 95% निस्बत पे चलती है। चलती है कि नहीं? आप अज़ाखाने में जाते हैं, एक तकिया रखा हुआ नजर आता है। जब उस तकिए के करीब से आप जाते हैं तो उस तकिए को चूमते हैं। उससे महंगे तकिए आपके घरों में रखे हैं मगर कभी आपने घर के तकिए को नहीं चूमा। क्यों नहीं चूमा? कहा मौलाना उसकी निस्बत हमारी तरफ है, इसकी निस्बत अज़ाखानी की तरफ है। आप जाइए, आप जब जाएंगे अज़ाखानों में तो बहुत सारी जगह तख़त बिछे होते हैं। उस तख़त की कोई कीमत ज़्यादा नहीं होती मगर जो आपके घरों में बेड बिछे हैं उनकी कीमत लाखों में होती है। मगर कभी आप अपने बेड पर बैठने से पहले उसे नहीं चूमते, मगर जब अज़ाखानी की चौकी को देखते हैं तो चूमते हैं। भैया ये हज़ारों की है, वो लाखों की। कहा मौलाना उसकी निस्बत हमारी तरफ है, इसकी निस्बत हुसैन की तरफ है। निस्बत पे बात है। जहाँ तक मैं ले जा रहा हूँ, जो हदीस मैंने पढ़ी है उसका ताल्लुक़ सिर्फ निस्बत से है। मुतवज्जे रहिएगा, निस्बत मुहिम है।
اچھا چھوڑ دیجئے، یہ ممبر اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 50,000 60,000. آپ جائیے لوگوں کے یہاں ایک سے ایک مہنگا صوفہ بچا ہے، مگر آپ کے یہاں کوئی کتنا ہی بڑا مہمان آ جائے کبھی بیٹھنے سے پہلے صوفے کو نہیں چومے گا، مگر اس پر جو بھی بیٹھے گا بیٹھنے سے پہلے ہر پیڑی کو چومے گا. کیوں بھیا؟ صوفہ تو بہت مہنگا ہے، جو ہمارے ڈرائنگ روم میں بچھا اسے نہیں چوما تم نے؟ کہ مولانا اس کی نسبت ہماری طرف ہے، اس کی نسبت رسول کی طرف ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی رسول اس پہ آ کے بیٹھے یا مستقبل میں آ کے بیٹھیں گے؟ نہیں، فقط نسبت کا احترام ہے. متوجہ رہیے گا. اور قریب آ جاؤں آپ کو بیدار کرنے کے لیے. یاد رکھیے اسلام میں ممبر کا وجود ہی نہیں تھا. اب جو سمجھ گئے بھائی، اسلام میں مول صاحب ممبر کا وجود ہی نہیں تھا. علماء بیٹھے ہیں، صاحبان نظر لوگ ہیں، ان سے پوچھئے اگر ممبر کا وجود ہوتا تو نبی سے پہلے کسی اور نبی کے پاس ممبر دکھائیں؟ نہیں پہنچے آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی سے پہلے کسی اور نبی کے پاس ممبر دکھائیں، رسول سے پہلے کسی رسول کے پاس ممبر دکھائیں. اچھا کیا نبی نے کہا تھا کہ ممبر بناؤ؟ نہ، نبی کی خواہش بھی نہیں تھی. پھر یہ ممبر آیا کہاں سے؟ یہ تو احسان مانیے اس بڑھی کا جو نبی کی خدمت میں آ گیا. دیکھیں شریف کا مطلب یہ ہے کہ ہر کا احسان مانے. اگر احسان ہے تبھی ہم شریف ہیں. شریف ہے تو احسان مانیے. احسان مانیے اس بڑھی کا جو نبی کی خدمت میں آ گیا. اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. نبی نے کہا ٹھیک ہے پڑھوا دیں گے. کلمہ پڑھوا دیا گیا. اب جب کلمہ پڑھوا دیا گیا تو اس نے کہا میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا صبح میں آنا ہے، ظہرین میں آنا ہے، مغربین میں آنا ہے. اب نماز تو چند منٹوں میں ختم ہو جاتی تھی، مگر اس کے بعد جب نبی تقریر فرماتے تھے تو اس میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا. سننے والے سب تھے مگر سوچنے والے سب نہیں تھے. سب سن رہے تھے مگر سوچ اکیلا وہ رہا تھا. نبی کب تک کھڑے رہیں گے؟ تھک جائیں گے. کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ تھک جائیں گے. کچھ کیا جائے کہ نبی کے بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. وہ چلا گیا، چند دنوں تک آیا ہی نہیں. نبی نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ جو تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں کہاں چلا گیا. 4 دن کے بعد آیا تو اکیلا نہیں آیا، خود آگے آگے تھا، پیچھے 4 مزدور یہ اٹھائے ہوئے تھے. نہیں پہنچے، پیچھے پیچھے لوگ یہ اٹھائے ہوئے تھے. جب یہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں، تمہارے لیے تھوڑی بنایا ہے. نہیں پہنچے، تمہارے لیے، تمہیں کیوں بتاؤں، تمہارے لیے تھوڑی بنایا ہے. کہ جس کے لیے بنایا ہے اس کو بتاؤں گا. لایا، اور لانے کے بعد نبی، اچھا نبی ممبر آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مسجد میں کھجور کا درخت تھا، آپ کھڑے ہوتے تھے، اس سے تکیہ لگاتے تھے، کمر لگاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. ممبر نہیں تھا. اس نے کہا یا نبی اللہ آج سے آپ اس پر بیٹھ کر تقریر فرمائیں گے، اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیں گے. یاد رکھیے گا نبی کی خواہش ممبر نہیں تھا، نبی نے بنوایا بھی نہیں تھا، نبی کا حکم بھی نہیں تھا، نبی نے صرف قبول کیا. نبی کا قبول کرنا تھا. بڑھی نے ممبر رکھا تھا مسجد نبوی میں، نسبت آتے ہی دنیا کی ہر مسجد میں ممبر آ گیا. آئے ہائے، دنیا کی ہر مسجد میں ممبر ہے. یاد رکھیے مسلمانوں کے درمیان قرآن کے ترجمے پہ تو اختلاف ہے، آیت کے صحیح اور ضعیف ہونے پہ تو اختلاف ہے، فقہ کے مسائل پہ تو اختلاف ہے، مگر ممبر کے ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. دنیا کی کسی فقہ، کسی مسلک کی مسجد میں جائیے آپ کو ممبر نظر آئے گا، ملے گا کہ نہیں؟ دنیا کی ہر مسجد میں ممبر ہے. آہستہ سے کہہ دوں چاہے 3 ہی پیڑیوں کا صحیح، مگر ممبر تو ہے. اب اگر آپ میں دم ہے تو کسی سے کہیے کہ تیری مسجد کے ممبر سے اچھا میرے گھر کا زینہ ہے، تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، اس کو اپنے گھر سے ملا رہے ہو، یہ زینہ نہیں یہ ممبر ہے. کہا ہے تو ایسا ہی کا خبردار، اس کی نسبت تیری طرف ہے، اس کی نسبت رسول کی طرف ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نسبت کی بنیاد پر تم عزت کر رہے ہو، کیا نبی نے بنوایا تھا؟ کیا نبی کی خواہش تھی؟ کہا نہیں، نبی کی خواہش نہیں تھی، خواہش تو بڑھی کی تھی. تو ایک جملہ کہوں، جو ممبر بڑھی نے بنایا اگر اس کی نسبت رسول کی طرف ہو جائے تو کائنات اس کا جواب نہ لائے. تو پھر مسلمان دماغ کھول کے سوچ، مسجد کا ممبر بڑھی کی مرضی سے ہے، غدیر کا ممبر نبی کی مرضی سے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. سارا مسئلہ نسبت کا. سارا مسئلہ نسبت کا ہے. عزیزان گرامی، جو نسبت کا احترام نہیں کر سکتا پھر ہم اس کا احترام نہیں کرتے.
آپ کہتے ہیں یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ علم ہم نے بنایا ہے، نسبت عباس سے دی ہے. یہ جھولا ہم نے ہی بنایا ہے مگر نسبت اصغر سے دی ہے. مسئلہ کیا ہے نسبت سے؟ آپ کہیں گے نسبت کی قیمت سمجھتے ہیں آپ؟ سنیے، کربلا کی بنیاد ہی نسبت پر ہے. صاحبان نظر لوگ بیٹھے، کربلا کی بنیاد ہی نسبت پر رکھی گئی ہے. حسین سے سوال بیعت اس لیے نہیں ہوا تھا کہ حسین علی کے بیٹے تھے، جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے میرا. حسین سے سوال بیعت اس لیے نہیں ہوا تھا کہ حسین علی کے بیٹے تھے. اگر علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہوتا تو محمد حنفیہ سے بھی ہوتا، عباس ابن علی سے بھی ہوتا. پھر سوال بیعت حسین سے کیوں ہوا؟ سوال بیعت اس لیے حسین سے ہوا کیونکہ یزید حسین کی نسبتوں کو پہچانتا تھا. یزید کو معلوم تھا کہ حسین کی نسبت کس کی طرف ہے. یزید کو معلوم تھا کہ محمد نے منبر سے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین. اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں آپ جا کے دیکھیے، پوری کائنات کو ڈھونڈیے، محمد کی 63 برس کی حیات طیبہ میں فقط 4 لوگ ہیں جنہیں محمد نے اپنے سامنے بٹھا کے نسبت دی ہے. 5واں کوئی نہیں ہے، 4 ہیں جنہیں سامنے بٹھا کے نسبت دی ہے. اور ایسی نسبت پھر کسی کو دی نہیں. پہلی نسبت علی کو دی ہے، انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ نسبت دی کہ نہیں؟ بولیے دیے. پھر فاطمہ کو نسبت دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پھر اس کے بعد امام حسن کو نسبت دی، حسن منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. اور چوتھی نسبت امام حسین کو دی ہے جو پوری دنیا کو مشہور ہے، حسین منی وانا من الحسین. اب یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کر دیا، علماء بیٹھے، مگر اگر اس کا لفظی ترجمہ نہ کیا جائے نا اور مفہوم کی دنیا میں اترے اور مرسل اعظم کی اور احادیث کو دیکھا جائے جو نبی نے علی کے بارے میں فرمایا، لحموں کا لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، اس کا خون میرا خون. اب اگر اس کا ترجمہ کریں گے نا انا وعلی من نور الواحد کا، تو نبی کہنا یہ چاہتے ہیں جیسا میں ویسا علی. نہیں پہنچے آپ. نبی نے فرمایا جیسا میں ویسا علی، جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسا میں ویسا حسن، جیسا میں ویسا حسین. آج ساری دنیا ہم سے پوچھتی ہے تم نے سب کو چھوڑ کے اسی دروازے کو کیوں پکڑا ہے؟ بھیا سب کو چھوڑنے کی وجہ ہے اور اس دروازے پہ آنے کی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ نبی نے بار بار کہا یہ مجھ جیسے ہیں، انہوں نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے ہیں. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد وآل. تو یہ نسبت نبی دے رہے تھے، یہ نسبت نبی نے دی ہے، حسین منی وانا من الحسین. آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، میں یہاں آیا، رئیس بھائی کا حکم تھا، میں آ گیا مجلس پڑھنے. میں مثال دے رہا ہوں، مثلا میں یہاں آیا، یہاں کوئی بھی نہیں تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ جائے. 2 آدمی بیٹھے تھے. میں نے کہا نہیں ابھی لوگوں کو آنے دیں. یہ میرا حق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں. اور مثلا مثال کے طور پر پورا مجمع بیٹھا ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ بیٹھ جائیے اور میں سارے مجمع کو دیکھوں، دیکھ کے کہوں کہ ابھی ایک آدمی کو آنا ہے، رک جائیے، وہ آ جائے تو میں بیٹھوں گا. تو سب مجھے کہیں گے کمال ہے مولانا، ہم بھی تو بیٹھیں، آپ ہمیں سنا دیجیے. اگر کوئی نہ ہو تو سوال بنتا ہے، اور جب سب آ گئے اب ایک آدھ نہ آئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب بھی آپ نہیں سمجھے. نسبت 55 حکومتیں یزید کی بیعت کر چکی تھی، مگر یزید کو یہ اصرار تھا کہ حسین سے بیعت لی جائے. 55 حکومتوں میں آپ چھوڑ دیجئے کتنے لوگ تھے، کم سے کم 5000 تو ہوں گے. 5000، میں مثال دے رہا ہوں، 5000 لوگ حسین کی بیعت کر چکے تھے، یزید کی بیعت کر چکے تھے. ایک آدمی نے نہیں کی. یزید کو اصرار کیوں تھا؟ جانتے ہیں یزید کو اصرار کیوں تھا؟ کیونکہ یزید اس نسبت کو سمجھ رہا تھا. آپ جملے کی حفاظت کیجئے گا. یزید جانتا تھا کہ ان 5000 میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ رسول کی آنکھ ہو، جس کے کان رسول کے کان ہو، جس کی زبان رسول کی زبان ہو، جس کا ہاتھ رسول کا ہاتھ. یزید اس بات کو سمجھتا تھا. آپ یہ نہ کہیے کہ وہ تو شرابی تھا، اسے کچھ نہ شرابی تھا، مگر میں جملہ کہوں گا یزید عقل مند نہیں تھا مگر بے وقوف بھی نہیں تھا. پھر سنیے گا، یزید عقل مند نہیں تھا مگر بے وقوف بھی نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ چالاک تھا. عقل مند ہونا اور ہے، چالاک ہونا اور ہے. عقل مند بہت ہیں مگر چالاک اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ عقل سب کے پاس نہیں ہوتی. عقل کا گہرا تعلق ہے علی سے. جہاں علی ہوگا وہاں عقل ہوگی، جہاں علی نہیں ہوگا وہاں چالاک تو ہوگا، عقل مند نہیں ہوگا.
اب آپ کہیں جی مولانا چالاک میں اور عقل مند میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیے، 9 لاکھ چالاک تھے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، ایک عقل مند تھا نکل کے ادھر آ گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ وہ نسبت کو سمجھ رہا تھا یزید، اسے معلوم تھا کہ جو حسین و منی کی حدیث ہے اس کی باریکی کیا ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، وہ جانتا تھا۔ ورنہ آپ جائیے، جب امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا، جب لوگوں نے کہا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، امام حسین نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اس حدود میں مارا جاؤں۔ مولا پھر تو اب امام نے ایک جملہ کہا، تاریخ میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، امام حسین نے فرمایا میں اس حدود کے باہر ایک بالشت کے فاصلے پر مرنا گوارا کروں گا، ایک بالشت کے فاصلے پر، یہاں نہیں مروں گا۔ حسین نے بالشت کی شرط کیوں لگائی؟ بھائی بالشت میں کیا بگڑ جائے گا، یا بالشت کے ادھر یا ادھر، مگر نہیں، حسین سمجھتے تھے کہ یزید کے دماغ میں چل کیا رہا۔ یزید نے سنا تھا کہ ان کے نانا نے فرمایا ہے جو اس حدود میں مارا جائے گا وہ باغی ہوگا، لہٰذا یزید کی خواہش تھی کہ حسین کو اسی حدود میں ختم کرا دو، تاکہ جب دنیا حسین کے قتل پر ہنگامہ مچائے کہ یہ کیا ہو گیا تو ہم کھڑے ہو کے کہیں اس میں ہماری کیا خطا، یہ تو باغی تھے مارے گئے، اور جب ہم کہیں گے باغی تھے تو کس نے کہا باغی تھے، تو کہیں گے کہ ان کے نانا نے کہا تھا جو بھی اس حدود میں مارا جائے گا وہ باغی ہوگا۔ یزید امام حسین کو قتل کر کے وہ حدیث کس پہ رکھنا چاہتا تھا؟ امام حسین پر، مگر امام حسین نے کہا یزید جس زبان سے تو نے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے وہی زبان چوسی ہے۔ آئے آئے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر، زبان میں نے چوسی، وہی زبان میں نے چوسی ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ جانتا تھا اس کی گہرائی کو کیا ہے، اسے معلوم تھا کہ ان میں ایک بھی نہیں ہے کہ جس کی آنکھ رسول کی آنکھ۔ دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں تک مجمع ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ اس مجلس میں اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھ محمد کی آنکھ ہے؟ بولیے، عقیدہ ہے آپ کا اس پر؟ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حسین کی آنکھ رسول کی آنکھ ہے، حسین کے کان رسول کے کان ہیں، حسین کی زبان رسول کی زبان ہے، حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، حسین کی ہاں رسول کی ہاں، حسین کی نا؟ تو جب سارے مجمع کا ان ساری چیزوں پہ عقیدہ ہے تو پھر 3 چیزوں پہ اور عقیدہ بڑھائیے کہ جب حسین کی آنکھ رسول کی آنکھ ہے، حسین کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، حسین کی ہاں رسول کی ہاں ہے، اور حسین کی نا رسول کی ہاں ہے نہ ہے، تو پھر یہ بھی کہیے کہ حسین کا دوست رسول کا دوست، حسین کا دشمن نہیں پہنچے، بولیے نا بھائی، حسین کا دشمن رسول کا دشمن، تو پھر یہ بھی مانیے حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بات نسبت کی ہے عزیزان گرامی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین سے کوئی بیعت لینا آسان تھا؟ نہ بڑا مشکل تھا۔ کوئی آسان تھا کوئی معمولی؟ نہ بڑا سخت تھا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کیونکہ یزید کے باپ کو حسین کے باپ نے نہیں ہرایا تھا، فقط اسے سمجھیے گا، یزید کے باپ کو فقط حسین کے باپ نے نہیں ہرایا تھا، یزید کے باپ کو حسین کے بھائی نے بھی ہرایا تھا۔ بس فرق اتنا ہے کہ باپ نے میدان جنگ میں ہرایا تھا اور بھائی نے میدان قلم میں ہرایا تھا۔ ہرایا کہ نہیں ہرایا؟ ہم سب بیٹھے ہیں، سب اپنے اپنے اندر بڑے بڑے عزت دار ہیں، عزت دار ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے اندر بہت بڑے عزت دار ہیں۔ اگر کوئی یہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے فلاں صاحب کے باپ کو فلاں نے گالی دی تھی تو ہم منہ دبا دیں گے، نہیں خبر، یہ نہ کہو، ان کے باپ کی توہین ہو جائے گی۔ عزت کتنی ہے؟ چھوٹی چھوٹی عزت، تھوڑی تھوڑی عزت ہے، 2 تولے کی عزت لے کے ہم اپنے اندر خوش ہیں۔ کائنات میں کسی کی عزت حسن کے باپ سے بڑی نہیں ہے، بتائیے آپ۔ جب وہ لکھا جانا لگا نا سلو نامہ، تو امام حسن نے اس میں لکھوایا، اب اس پر لکھ، آج کے بعد وہ نسبت یاد رکھیے گا، آج کے بعد تیرا کوئی خطیب، تیرا کوئی غلام، تیرا کوئی چاہنے والا، تیرا کوئی ماننے والا، تجھے فالو کرنے والا میرے باپ علی کو گالی نہیں دے گا۔ مولانا لکھی گئی ہے، جائیے آپ دیکھیے، یہ لکھا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے باپ کو کسی نے گالی دی ہے، اس بات کو دبا لو۔
اسے چھپا دیا جائے، اسے ڈھک دیا جائے۔ کائنات کی سب سے بڑی عزت کا مالک حسن کہہ رہا ہے اس پہ لکھ کے میرے باپ کو۔ مولا کیوں؟ ان کے سامنے۔ اور یہ سلح نامہ رات کے اندھیرے میں نہیں لکھا جا رہا، دن کے اجالے میں لکھا جا رہا۔ حسن نے کہا یہ سلح نامے پہ جو یہ شرط لکھوا رہا ہوں اپنے لیے نہیں لکھوا رہا ہوں بلکہ تمہارے لیے لکھوا رہا ہوں، کیونکہ جس زمانے میں تم رہو گے نا اس زمانے میں مسلمان ایک بل پاس کریں گے کہ جو بھی صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے۔ آپ پہنچے ہی نہیں، میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ جو بھی صحابہ کو گالی دے وہ کیا ہے؟ اور یہ بل پاس ہوا اور اس پر عمل ہوا اور اس پہ گرفتاریاں ہوئی کہ جو بھی صحابہ کو گالی دے گا وہ کافر ہوگا۔ امام حسن نے کہا یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ جب یہ بل پاس ہو تو تم یہ لے کے عدالت میں آنا اور کہنا بھائی ہم بھی یہی مانتے ہیں، جو بھی صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، مگر تجھے یہ ماننا پڑے گا جو اس زمانے میں گالی دے وہ بھی کافر ہے، جس نے اس زمانے میں گالی دی وہ بھی کافر ہے۔ امام حسن نے یزید کے باپ کو صلح نامے میں آج کے اعتبار سے رجسٹرڈ کافر بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ اب تو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم فلاں کو نہیں مانتے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم پیدا شیعہ قوم میں ہوئے، ہمارے ہاں سب کو نہیں مانا جاتا۔ ہمارے ہاں جسے مانا جاتا ہے اماں بتا دیتی ہے کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے۔ نہیں پہنچے؟ ہمارے ہاں اسے مانا جاتا ہے کہ ابر ہلالی ہو رنگ بلالی ہو، کامل الایمان ہو نام جناب سلمان ہو، مال ہو تو بے زر، علم ہو تو ابو ذر، عرش پہ ہو تو تارے، فرش پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، اہل بیت کے ساتھ ہو تو سارے ہمارے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا لکھ اس پر۔ اس نے لکھا کہ آج کے بعد میرا کوئی خطیب یا میں یا میرا کوئی وزیر مشیر یا میرے علاقے اور میرے قبیلے سے تعلق رکھنے والا آپ کے باپ کو گالی نہیں دے گا۔ جبکہ سلسلہ اس وقت بند نہیں ہوا، یہ بند ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، مگر امام حسن نے لکھوایا۔ دوسری شرط کیا لکھا ہے؟ اس پہ لکھو کہ اب تمہارے مرنے کے بعد یہ حکومت تمہاری طرف نہیں جائے گی بلکہ آل علی کی طرف آئے گی۔ سمجھے آپ؟ لکھا، اس نے لکھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لکھنے کے بعد جس نے لکھا تھا وہ سکون سے سو پاتا تھا؟ رات بھر بستر پہ تڑپتا تھا، ساری محنت رائے گاہ ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو جب جو چیز لکھی جا چکی تھی اور دن کے اجالے میں لکھی جا چکی تھی اور سارے عالم اسلام کو پتا تھا کہ یہ حکومت اب آل علی کی طرف جانا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا کہ لوگ، اس نے کہا تم کچھ بھی تعریف کر لو ہو نہیں سکتا۔ کیا کیوں؟ کہا میں تو حسن کو لکھ کے دے چکا ہوں، اب تم تعریف کرتے رہو۔ مغیرہ مغیرہ تھا، یاد رکھیے گا ہر سماج میں مغیرہ ہیں، وہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ مغیرہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ ہی نے تو لکھ کے دیا ہے، میں نے تھوڑی لکھ کے دیا۔ کہا پھر؟ کہ آپ چلیے اور آپ پرچم بلند کیجئے، ہم کہیں گے کہ انہوں نے لکھ کے دیا، ہم نے تھوڑی دیا، ہماری خواہش ہے کہ یہ بنے۔ اس نے کہا چلو خواہش کہاں سے پوری کریں؟ کوفے سے۔ اس نے کہا کوفے کا تو حاکم میں ہوں، جب میں نے بیعت کر لی تو سب نے بیعت کر لی۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا پھر شام؟ کہا شام میں تو آپ بیٹھے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا مدینے چلو۔ سن 55 ہجری میں کربلا بننے سے 5 برس پہلے یہ آ گیا کہاں؟ مدینے۔ مدینے میں سے میں نے مجمع کو جمع کیا۔ اب سمجھیے گا نسبت کا اثر۔ مجمع کو جمع کیا، مجمع کو جمع کرنے کے بعد جب سارا مجمع مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، وہاں تک مجمع کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو یاد ہے کہ میں نے حسن کو لکھ کے دیا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس کو فرار نہیں کر سکتا اس سے، مگر اس کی خواہش یہ ہے، کس کی؟ مغیرہ کی، کہ میرے مرنے کے بعد حکومت کس کی طرف جائے؟ میرے بیٹے کی طرف جائے۔ اب بتائیے آپ کا کیا رائے؟ اب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کی۔ اسی مجمع میں حسین ابن علی بھی تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ ہم ہیں، حسین حسین ہیں۔ اس نے سب سے رائے لینا شروع کی، آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے۔ گھومتے گھومتے ہاتھ حسین کی طرف آ گیا۔ اس نے کہا آپ بتائیے آپ کی رائے کیا؟ حسین کھڑے ہوئے۔ سب کا کھڑا ہونا اور تھا، حسین کا کھڑا ہونا اور ہے۔ جب حسین کھڑے ہوئے نا، حسین نے کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا، تو اپنے بیٹے کو نہیں جانتا، تیرا بیٹا شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، گانے سنتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، حرام خور ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد اب مجمع، چونکہ سب کا بولنا تھا مگر حسین کا بولنا، حسین نے وہ زبان چوسی تھی جو زبان رسالت تھی۔
سب نے کہا یہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن و حدیث کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ تیرا بیٹا یہ اب کیا کرے؟ اگر یہ چپ رہے اس کا مطلب اس نے قبول کر لیا. بولے تو کیا بولے؟ آئے بولے تو اس نے لوگوں کے ذہن کو ڈیوائیڈ کیا. کیا کہہ کے کہنے لگے دیکھیں یہ فرزند رسول ہیں, یہ حسین ابن علی ہیں, دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کے بارے میں. جبکہ میں نے اپنے بیٹے یزید سے جب بھی حسین کے بارے میں گفتگو کی ہے اس نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے, اور یہ میرے بیٹے کی برائی کر رہے ہیں. یاد رکھنا, آخر تک اس جملے کو ریکارڈ کر لینا, محفوظ کرنا. دنیا دشمن کا یا دوسرے کا سوال یاد نہیں رکھتی, تمہارا جواب ہمیشہ یاد رکھے گی. جو تم جواب دو گے, تاریخ سوال یاد نہیں رکھتی, تاریخ جواب یاد رکھتی ہے. اس نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں, اور میرا بیٹا جب بھی ان کے بارے میں بات کرتا ہے ان کی تعریف کرتا ہے. اب حسین نے کیا جواب دیا, خدا کی قسم قربان ہو جاؤں حسین کی فصاحت اور بلاغت پہ. مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے اس میں کون سا کمال ہے اگر وہ میری تعریف کرتا ہے. جو وہ میرے بارے میں جانتا ہے وہ بیان کر رہا ہے, جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں میں بیان کر رہا ہوں. وہ میں بیان کر رہا ہوں. تاریخ نے لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین 55 ہجری میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے. امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے الفاظ کم ہوتے ہیں, جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اتنے زیادہ ہوتے ہیں. حسین کو تو ایک جملہ کہنا چاہیے تھا, میں تیرے بیٹے کی بیعت نہیں کرتا. ختم, نکل جاتے. کسی کے باپ میں دم تھا جو حسین کو روک لیتا؟ اب میں ایک جملہ کہوں گا, کسی کے باپ میں دم تھا جو حسین کو روک لیتا؟ نہیں. آپ پہنچے. حسین کو روکنے کی کوشش ہی وہ کرتا ہے راستوں میں کہ جن کے ہاں مشکوک پایا جاتا ہے انسان. ہے دم کسی میں؟ نہیں. حسین نے کہا نہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ حسین نے کہا سنو, تم کیا سمجھ رہے ہو یہ میں مسجد والوں کو بتا رہا ہوں کہ یزید ایسا ہے؟ نا 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 نا, یہ تو ختم ہو جائیں گے بہت جلد. میں تو یہ تمہارے زمانے کے لیے بات رہا. بولا ہمارے زمانہ, بات 55 ہجری میں ہو رہی ہے, ہم 2025 میں. کہاں 55 ہجری, کہاں 2025؟ امام نے کہا جس زمانے میں تم ہوگے نا اس زمانے میں بچہ جو بھی باہر سن کے آئے گا تو گھر میں آ کے پہلے موبائل لے کے سرچ کرے گا, پھر دیکھے گا, پھر ابا کے پاس آئے گا, کہنے گا ابا یہ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ابا کہے گا ہاں بیٹا یہی ہے. کہیں گے جب یہ مجلس میں جائے گا نا تمہارے ساتھ اور مجلس میں بار بار ہوگا یزید پہ لعنت یزید پہ لعنت, یہ تم سے نہیں پوچھے گا, یہ گھر میں آئے گا اور پھر گوگل نکالے گا اور پھر کہے گا یزید, تو اسے یزید کی تصویر نہیں ملے گی. یہ پھر آئے گا, ابا یزید کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا, اس پہ تصویر ہی نہیں آ رہی. بس جب تمہارا بیٹا تم سے کہے نا ابا یزید کی تصویر نہیں آ رہی, آپ بتائیے کیسا تھا, تو تمہیں جب تصویر نہ ملے تو میری تقریر سنا دینا تاکہ ہر دور کے یزید کا پتہ چل جائے. میں بتا رہا ہوں جو شراب پیے وہ یزید, جو جوا کھیلے وہ یزید, جو ناچ دیکھے وہ یزید, جو گانا سنے وہ یزید. حسین نے ہر دور کے یزید کا پتہ. اب ہر آدمی پہ واجب ہے وہ چیک کرے بھیا جس محلے میں وہ رہ رہا کوئی یزید تو نہیں ہے. ہاں, خاندان میں تو کوئی یزید نہیں, فیملی میں تو کوئی یزید نہیں. یزید کسی نام کا نام نہیں, کسی شخصیت کا صفت ہے, پتہ نہیں کہاں سے پنپ جائے. یاد رکھیے گا یہ کیا صفت ہے, کہیں سے بھی جو شراب خور ہو اس کا. اور یاد رکھیے گا جس کے شکم میں بھی ایک قطرہ شراب کا چلا گیا یزید کے خلاف نہیں بول سکتا. کیوں؟ اس کے اندر یزیدیت چلی گئی. حسین نے صفتیں بیان کی, یہ آگے بڑھے. 58 ہجری میں حسین نے آ کے پھر اپنی نسبت کا خیال رکھتے ہوئے پھر مکے میں حج کے بعد لوگوں کو روکا اور روک کے کہا سنو بہت جلد تم سے یزید کی بیعت کے بارے میں سوال ہوگا. یزید فاسق ہے, فاجر ہے, ظالم ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد حسین نکل گئے. 55 ہجری, 58 ہجری, 60 ہجری میں پھر حسین سے سوال بیعت ہوا. مگر اب جب سوال بیعت ہوا تو اب اکیلے حسین سے نہیں ہوا. جو خط آیا اس میں بعض کہتے ہیں 4 کے نام تھے اور بعض کہتے ہیں 5 کے نام تھے. 5 لوگوں کے نام تھے کہ فلاں کے بیٹے سے بیعت لے لینا, فلاں کے بیٹے سے بیعت لے لینا, فلاں کے بیٹے سے بیعت لے لینا. جب یہ خط
حسین ابن علی کی بیعت کے لیے مدینے آیا تو اس میں اکیلے حسین کا نام نہیں تھا، اور لوگوں کے بھی نام تھے۔ یہ خط جب حاکم کے پاس پہنچا تو حاکم نے سب سے پہلے مروان بن حکم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی یہ خط آیا ہے، اس میں فلاں فلاں سے بیعت کا مطالبہ ہے۔ کہا کس کس سے؟ تو اس نے نام بتانا شروع کیا۔ اب میں نام تو اس کا یہاں سے نہیں لوں گا۔ اس نے کہا فلاں کا بیٹا فلاں، اس نے کہا بیعت کر لے گا۔ اس نے کہا فلاں کا بیٹا، اس نے کہا وہ بھی بیعت کر لے گا۔ اس نے کہا فلاں کا بیٹا، اس نے کہا ہو سکتا ہے وہ فرار کا کوئی راستہ دیکھ کے نکل جائے۔ اس نے کہا فلاں کا، اس کا بھی نہیں کچھ پتا۔ اس نے کہا اس میں آخری نام حسین ابن علی کا ہے۔ ہائے ہائے۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا یہ خط آیا کہاں سے؟ کہنے لگے شام سے آیا۔ تو کہنے لگے کیا اسے لکھنے سے پہلے اتنا خیال نہیں آیا جب اس کا باپ حسین کے باپ سے بیعت نہ لے سکا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پھر یہ حسین سے بیعت کیسے لے سکتا؟ اب یاد رکھیے گا امام کی فصاحت اور بلاغت اور دیر و بینی۔ اچھا، حسین نے ساری چیزوں کا ایک جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کی خاموشی کو سلام۔ اس جملے پہ میں پھر رکنا چاہتا ہوں۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ شاید کچھ لوگ ابھی بھی متوجہ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کی فصاحت اور بلاغت تھی کہ حسین سے سوال ذات کا کیا گیا تھا، حسین نے جواب صفات کا دیا۔ حسین سے سوال ذات کا تھا، حسین نے جواب صفات کا دیا۔ حسین سے کہا گیا تھا آپ بیعت کر لیں، تو حسین کا جواب ایک ہونا چاہیے تھا، میں بیعت نہیں کرتا، میں یزید کو تسلیم نہیں کرتا، میں یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، ختم۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر سن لیجئے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کے جملے کی گہرائی اتنی تھی کہ پوری یزیدیت ہل کے رہ گئی۔ یزید کو بھی نہیں پتا تھا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حسین نے ان الفاظ میں بتایا تھا، او یزید ہوش میں آ، تو آخری یزید نہیں ہے، میں آخری حسین نہیں ہوں۔ نہ تیرا راستہ ختم ہوگا نہ میرا راستہ ختم ہوگا، تیرا راستہ بھی قیامت تک جائے گا اور میرا راستہ بھی قیامت تک جائے گا۔ جو میرے راستے پہ آئے گا وہ حسینی کہلائے گا، اور جو تیرے راستے پر آئے گا وہ یزیدی کہلائے گا۔ کبھی بھی میرے راستے پہ چلنے والا حسینی تیرے راستے پہ چلنے والے یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا۔ نسبت حسین نے ادھر یزید کی نسبت بڑھائی، ادھر اپنی نسبت بڑھائی۔ توجہ، پورے مجمع کی توجہ۔ حسین کے کلام کی گہرائی کا اندازہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ حسین نے یہ جملہ کہا تھا سن 60 ہجری میں، لوگوں کی سمجھ میں آیا 2025 میں، اب بھی نہیں پہنچا 2025 میں۔ پوری قوم، پوری دنیا کی نگاہ ایک ہی قوم کی طرف تھی۔ کمال ہے، پوری دنیا کی نگاہ ایک ہی قوم کی طرف تھی۔ ٹینک لگ گئے ہیں، ڈرون اڑ گئے ہیں، میزائلیں تیار ہیں، حملہ ہونے والا ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ کمال ہے، جنگ چل رہی ہے دو ملکوں کی۔ سوال لوگ لکھنؤ میں شیعوں سے پکڑ کے پوچھ رہے ہیں، میاں بتاؤ اب کیا ہوگا؟ وہاں رہنے والے سے نہیں، یہاں والے سے، اور یہاں رہنے والا سکون سے کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ بھیا کیوں نہیں ہوگا؟ کیا تیری ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے؟ کہ نہیں، ٹیلی فون پہ بات نہیں، حسین نسبت کا اعلان کر کے گئے، جو بھی مجھ جیسا ہوگا۔ وہ جو قوم کھڑی ہے وہ حسین کی نسبت کی وجہ سے کھڑی ہے۔ اب سنیے، وہ جو قوم کھڑی ہے وہ نسبت حسین کی وجہ سے کھڑی ہے۔ آپ کے اندر سرخاب کے پر نہیں لگے، موت آپ کو بھی ایسے ہی آتی ہے جیسے دنیا کو آتی ہے۔ ہارٹ اٹیک میں آ رہے ہیں،
کینسر ہونے سے مر رہے ہیں, کڈنی فیل ہونے سے مر رہے ہیں, مگر جیسے ہی آپ مرے, اب مرے نہیں, فوراً شہید ہو گئے. یہ شہید کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں ہو گئے؟ آپ گئے جنگ لڑنے, آپ نے حملہ کیا, آپ کا خون بہا؟ نہیں, نسبت کی وجہ سے. نسبت اہل بیت کی طرف ہوتی چلی گئی, شہادت ملتی چلی گئی. اب جملہ سنیے گا, اس زمانے سے لے کر, پھر سنیے, جناب میثم تمار سے لے کر آج تک جس شیعہ کو مارا جا رہا ہے سب کا جرم ایک ہی ہے, جرم میں فرق نہیں. اسے بھی علی کی محبت میں مارا جا رہا تھا, انہیں بھی علی کی محبت میں مارا جا. نسبت کی وجہ سے. نسبت, وہ کیا ہے نسبت؟ حسین سے نسبت. وہ نسبت کس سے؟ علی سے نسبت ہے. وہ نسبت کس سے؟ سیدہ سے نسبت ہے. اسی نسبت کی وجہ سے تو مارا گیا, ورنہ کسی اور کی وجہ سے مارا گیا؟ بولیے آپ کو پوری. اب تو چلیے, ابھی یہ حادثہ ہوا ہے, مسجدوں میں آپ کو مارا جا رہا ہے, امام بارگاہوں میں مارا جا رہا ہے. آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مارنے والے کون ہیں؟ بھیا مارنے والے کیا ہیں؟ ہم تو بچپن سے مجلس میں سن رہے ہیں, اور وہ مجلس میں سن رہے ہیں کہ جو مسجد میں مارے وہ ابن ملجم ہے, جو نماز میں مارے وہ یزید ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پاک. متوجہ نہیں, نسبت مہم ہے عزیزان گرامی. پوری دنیا میں آپ کو مارا, اب مارا جا رہا ہے, نہ جانے کب سے مارا جا رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا, جو تمہیں مار رہا ہے وہ ایک دھوکے سے مار رہا ہے. اسے دھوکہ یہ ہے کہ آپ مرنے سے ختم ہو جائیں گے. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مر جائیں گے تو آپ کا گھر ویران ہو جائے گا, محلہ ویران ہو جائے گا, مسجد ویران ہو جائے گی. اسے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے گھر سے, آپ کی پراپرٹی سے, آپ کے نہ, اسے مطلب ہے حسین کی عزاداری سے. وہ یہ سمجھتا ہے یہ مر گئے تو مجلس ختم ہو جائے گی, یہ مر گئے تو جلوس ختم ہو جائے گا, یہ مر گئے تو تعزیہ ختم ہو جائے گا, یہ مر گئے تو مجلس ختم ہو جائے گی. اس بے وقوف کو کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ شیعہ قوم ہے, جب ان میں ایک مرتا ہے تو 5 مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے. ایک مرتا تو 5 مجلسوں کو جنم دے کے جاتا ہے. یہ جنم جو دیا جا رہا ہے یہ نسبت حسین پہ دیا جا رہا ہے. حلب سے لے کے رقہ تک, رقہ سے لے کے لبنان تک, لبنان سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر شیعہ کو مارا جائے, مقصد ایک ہے, عزاداری کم ہو جائے, عزاداری کم ہو جائے, عزادار کم ہو جائے, عزاداری کم ہو جائے, عزادار کم ہو جائے. مگر جب پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا اس وقت اس سید نے ایک جملہ کہا تھا. اس نے کہا سنو, ہمیں مارنے والوں کان کھول کر سن لو, اگر ہم مارنے سے کم ہونا ہوتے کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے. اب اگر ہم کربلا میں ختم نہیں ہوئے ہیں تو اب زمانہ ختم ہوگا, ہم ختم نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا, دنیا ختم ہو جائے 2 ہی چیزیں باقی رہیں گی, یا دعائے فاطمہ یا اولاد فاطمہ. تو آج پوری دنیا اگر آپ کی دشمن ہے تو صرف نسبت حسین کی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کون آپ کو, کس کو آپ کو پتا ہے بھئی کہ آپ کیا ہیں, مگر مار رہے ہیں. آپ کو جانتے نہیں, آپ کو مار رہے ہیں. آپ کو پہچانتے نہیں, مگر نسبت کا معاملہ ہے, نسبت کا معاملہ ہے. اسی نسبت کی حفاظت کرنا ہے جانے گرام, اسی نسبت کی. آپ کس کے باپ ہیں یہ قبر تک ہے, آپ کس کے بیٹے ہیں یہ قبر تک ہے, آپ کس کے شوہر ہیں قبر تک ہیں, آپ کس کے بھائی ہیں قبر تک ہیں, آپ کس کا خاندان میں کیا ہے قبر تک ہے. ساری نسبتیں قبر کے ادھر ہیں. قبر کے ادھر جانے والی نسبت 2 ہیں. مرد جائے گا تو عزادار حسین کی حیثیت سے, عورت جائے گی تو کنیز فاطمہ کی حیثیت سے. یہی نسبت ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کوئی نسبت نہیں. ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, خدا غریق رحمت فرمائے, درجات بلند کرے. کنیز فاطمہ عزادار حسین اس دنیا سے گئی, کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کیجئے. جب ہمارے ہاں کسی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو عموماً رضا سرسوی صاحب کا کلام پڑھا جاتا ہے, موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. یہ کلام پڑھا جاتا ہے, سنا ہے آپ نے, لوگوں کو یاد ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے. 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا, وہ آئے, انہوں نے کلام پڑھا. جب وہ کلام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا چچا یہ جو مطلع میں ماں ہے نا, یہ میری ماں ہے, یہ آپ کی ماں, یہ آپ کی ماں.
کہنے مولانا میں سمجھا نہیں. میں نے کہا ہماری ماں ہے جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا. جانتے ہو کس کی ماں؟ وہ حسین کی ماں ہے. حسین کی ماں کو قبر میں سکون نہیں ملا. اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. قبر زہرا کو زلزلہ آیا. اے میرے لال تم جہاں جہاں جاؤ گے تمہاری ماں وہاں وہاں جائے گی. میں امن صاحب سے جملہ کہنا چاہوں گا. جو حال بیتی ہے نا مجھ پہ میں بتاؤں گا. ماں کے جانے کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اگر اولاد پریشان ہوتی ہے نا تو ماں خواب میں آ کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ میرے بیٹے سے کہنا پریشان نہ ہو. گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ماں آ کے کہتی ہے کہ فلاں سے کہنا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میری اولاد. کیوں؟ ماں کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے. جب ہماری مائیں ہم سے اتنی محبت کرتی ہیں تو پھر حسین کی ماں حسین سے کتنی محبت کرتی ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صاحبان نظر لوگ بیٹھے. ایک جھوٹ ہے جو پوری دنیا میں مشہور کیا گیا ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم سے سب سے زیادہ محبت ہماری ماں کرتی ہے. نہیں، تمہاری ماں محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ نہیں کرتی. جو سنیے گا یہ غلط ہے کہ ہم سے ہماری ماں سب سے زیادہ محبت کرتی. یہ بات کوئی ہندو بھائی کہے چلے گا، کرسچن کہے چلے گا، سکھ کہے چلے گا، اہل سنت کہے، تم نہ کہنا. اس لیے کہ وہ اور قومیں ہیں جن کی ماں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. تم سے تمہاری ماں سب سے زیادہ محبت نہیں کرتی، حسین کی ماں محبت کرتی. تمہاری ماں کی محبت میں اور حسین کی ماں کی محبت میں فرق یہ ہے کہ جو تمہارے گھر کے دروازے پہ انتظار کرے وہ تمہاری ماں ہے، اور جو جنت کے دروازے پہ انتظار کرے جب تک میرے لال کہے کہ غزادار جنت نہ جائے گا میں فاطمہ جنت. سمجھے؟ تو حسین کی ماں ہم سے سب سے زیادہ محبت، ہماری ماں محبت کرتی ہے مگر حسین کی ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتی. حسین کی ماں بہت محبت کرتی ہے. بابا میرے حسین کو روئے گا کون روئے گا؟ بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی بیویاں تیری بیویوں کو روئیں گے. بابا پھر میں یہ وعدہ کرتی ہوں جب تک ان رونے والوں میں سے ایک ایک جنت نہ جائے گا میں سیدہ جنت نہ جاؤں گی. اب سمجھے آپ؟ جو گھر کے دروازے پہ انتظار کرے وہ ہماری ماں ہے، جو جنت کے دروازے پہ انتظار کرے وہ حسین کی ماں ہے. حسین نے جملہ کہا اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے. قبر زہرا کو زلزلہ آیا. میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا میں وہاں وہاں جاؤں گی. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. مگر جانتے ہو سیدہ نے اس جملے کو ثابت کیا. کہاں؟ حسین نے تمام بیویوں کو حکم دیا اپنے اپنے حجروں میں تالا لگاؤ اور چابی صغرا کو دیتے رہو. تمام بیویاں آئیں، صغرا کو چابی دی. مگر جب جناب زینب آئی نا تو صغرا نے چابی تو لے لی مگر ایک جملہ کہا پھوپھی اماں کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں؟ کہا میری بیٹی کیا؟ کہا مجھے معلوم ہے اب جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا. میری بیٹی تمہیں کس نے بتایا؟ کہتی ہیں پھوپھی اماں میں بیمار ہوں نا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. پھوپھی اماں دیکھ رہی ہوں کئی رات سے کوئی بیوی ہے جو چھت پہ آ کے روتی ہے. پھوپھی اماں اس کے رونے میں رات اتنا درد تھا میں ایسے کا سہارا لے کے چھت پہ پہنچی. میں نے دیکھا کیا دیکھا، ایک کالے برقعے والی بیوی یہ کہہ کے رو رہی ہے ہائے غریب، ہائے مسافر، ہائے پیاسے، ہائے شہید. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ اللہ، آپ ہیں کون؟ اس بی بی نے نقاب کو لٹ کے کہا نہ پہچانا؟ حسین کی ماں ہوں. سمجھے آپ؟ اللہ اکبر. سیدہ حسین کے ساتھ کربلا آئی. 2 محرم کو خیمے لگا دیے گئے اور وضو کرنے لگا. خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. حر نے جب تو کان لگا کے نہیں سنا مگر اس بی بی نے پھر ایک جملہ کہا حر اگر حسین تنہا ہوتا میں اتنی پریشان نہ ہوتی. مگر حر حسین کے ساتھ میری پردہ دار بیٹی زینب آئی. اللہ اکبر. ایک قدم اور آگے بڑھیے. سیدہ کی حاضری دکھا رہا ہوں نا آپ کو، سیدہ کی حاضری.
نماز کا وقت ہوا، حسین نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، تو صحابی آگے بڑھے، مولا کیا اجازت ہے کہ ہم آپ کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں؟ ہاں۔ امام نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوئی، تیر آ رہے تھے، وہ روک رہے تھے، ادھر حسین نے سلام پھیرنے کے بعد کہا اللہ اکبر، دونوں گر گئے۔ حسین نے دونوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھے اور رکھ کے کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شریک شمار کرے، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولا کوئی ہستی ہے جو آپ کے سر پہ کھڑی؟ کہتے سلام کرو میرا نانا آیا۔ کہتے مولا کوئی بائیں جانب بزرگ کھڑے ہیں؟ کہتے سلام کرو میرا بابا آیا۔ کہتے کوئی دائیں جانب بزرگ ہے؟ کہ سلام کرو میرا بھائی ہے۔ انہوں نے کہا مولا کوئی بی بی سامنے سے آ رہی ہے۔ حسین نے کہا پاؤں سمیٹ لے، میری ماں آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے آپ؟ میری ماں آ رہی ہے۔ سنیے جملہ، حسین سیدہ کی حاضری درج ہو گئی، ایک قدم اور آگے بڑھے، ایک قدم اور آگے بڑھے۔ عباس میدان قتال میں آ گئے، زمین پہ گر گئے۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والے حسین تیز قدموں سے چل کے پہنچے۔ عباس حسین غریب ہو گیا، عباس تڑپنے لگے، مولا میں تو امیر چھوڑ کے آیا تھا۔ کہتے جس کا بھائی مر جائے وہ غریب ہو جائے۔ عباس ایک خواہش ہے، کہ کیا؟ کہ پہلی خواہش تو یہ تم اماں فاطمہ کے پاس جا رہے ہو، جب تم اماں سے ملو گے اماں پوچھیں گی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ کہنا ماں آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اب کمر جھک گئی، کہ مولا اور کہ دوسری خواہش یہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں آج تک تم نے آقا کہا ہے، اب جا رہے ہو تو بھائی کہہ دو۔ لاشا عباس زمین کربلا پہ تڑپنے لگا کہ نہیں مولا آپ فاطمہ کلاویہ کے بیٹے ہیں، میں فاطمۃ الزہرا کی کنیز کا بیٹا ہوں، آپ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ کلاویہ کا بیٹا ہوں۔ اگر میں نے آپ کو بھائی کہہ دیا اماں دودھ نہ بخشے گی، اس لیے کہ شہزادی کہاں، کنیز کا بیٹا کہاں۔ علماء کہتے ہیں کہ کربلا کے گوشے سے ایک بی بی کی آواز آئی عباس میں سیدہ اجازت، اجازت دیتے، اجازت دے۔ سمجھے یہ سیدہ کی حاضری ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ کربلا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہلال ابن نافع، وہ کہتا ہے کہ وہ امام حسین کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں کربلا کو آپ کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھو ماں کہاں کہاں ہے۔ حسین نے کہا دکھاؤ، لے کے چلے۔ حسین آگے آگے، ہلال پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر ایڑیاں رگڑے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے تیر لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آگے بھی قاسم، پیچھے بھی قاسم، دائیں بھی قاسم، بائیں بھی قاسم ہوگا۔ اس نے حیرت سے دیکھے کہا مولا ایک قاسم چاروں طرف ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مولا ایک قاسم چاروں طرف کیسے ہوگا؟ کہ ایسے ہوگا کہ جب اس کا چچا لاشا لینے پہنچے گا تب تک لاشا پامال سمے اسبا، ایک قاسم ٹکڑوں میں بکھر جائے۔ اللہ اکبر، میں پڑھ چکا آپ سن چکے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جون گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا ہر گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کا غلام گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچپن کا دوست حبیب گرے گا۔ یہ کہتے کہتے حسین ایک نشے میں اترنے لگے۔ حسین آگے آگے ہیں، ہلال پیچھے پیچھے۔ نہ جانے حسین نے کیا دیکھا، آواز دی ہلال وہیں رک جا، آگے نہ بڑھنا۔ ہلال رک گیا، حسین آگے بڑھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد جب حسین پلٹ کے آئے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، آستینیں چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کی حالت غیر ہو گئی، جہاں آپ کی کیفیت بدل گئی؟ حسین نے کہا ہلال یہ تیرے آقا کی قتل گاہ ہے، ہلال یہاں مجھے قتل کیا جائے گا۔ ہلال نے کہا تو مولا مجھے کیوں نہیں آنے دیا؟ مولا میں بھی آپ کی قتل گاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا ہلال میں تجھے ہی دکھانے لے جا رہا تھا، مگر کیا کروں، جب میں نے اپنے مقتل میں قدم رکھا میں نے دیکھا میری ماں میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ اے میرے لال حسین تیری ماں آ گئی۔ اللہ، یہ سیدہ کی حاضری ہے، یہ سیدہ کی حاضری ہے۔ ہر جگہ سید آئی ہے۔ ہاں اب دو جملے اور سن لیجئے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ حاضری سیدہ کی کہاں کہاں ہے۔ جانتے ہیں آپ، کسی نے شمر سے پوچھا یہ بتا تو حسین کو ذبح کرنے کے لیے جو خنجر لے کے گیا تھا وہ تو بڑا تیز تھا،
پھر یہ اتنی دقت کیوں آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی میں محمد کے نواسے کے گلے پہ خنجر چلانا چاہتا تھا کوئی بی بی اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی، شمر خنجر کو روک لے، ارے میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، ارے شمر میرے بچے کا گلا سوکھا ہوا ہے، شمر میں فاطمہ ہوں تیرے رسول کی بیٹی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات توشہ آخرت قرار دے، جس مرحومہ کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں انہیں اس سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ اپنے اور اہل بیت کے علاوہ اس کائنات میں ہمیں کسی کمینے کا محتاج قرار نہ دے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما، علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حالات ناساز ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی شیعہ حیدر کرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، شوہر کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث زمان، فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کے لیے سال فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع ماتم حسین۔ ماتم حسین یا حسین۔ غربت زہرا پہ ٹوٹی، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا لکڑیاں روتی۔ آپ تمام حضرات راستہ بنا لیں اور دستہ بنا لیں تاکہ پرسہ اہل خانہ کو دینا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آل محمد کو ہم سب مل کر کے لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے کیا لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا لکڑیاں روتی رہیں۔ جب علی کے سامنے دربار
پر گرا، فاتح خیبر پہ خود مجبوریاں روتی رہیں، آگ نے جواب دے معلوم، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا بھی ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے جزاک اللہ، لکڑی دل میں ہے داغے پسر اور باپ کی فرقت کا غم، پسلیاں ساری شکستہ اور بازو پر ورم، پسلیاں ساری شکستہ اور بازو پر ورم، حال زار سیدہ پر سختیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا بابا سے بلند جواب دیں، پسلیاں روتی رہیں، آگ نے اور لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، دختر شاہ ہدا پر ظلم جب حد سے بڑھا، باپ کی فرقت میں رونے پر بھی پہرا لگ گیا، باپ کی فرقت میں رونے پر بھی پہرا لگ گیا، فاطمہ پر فاطمہ کی سسکیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلیاں روتی رہیں، آگ منظر ہے روتی رہی، ہائے کیسا تھا ستم گئے کہ تماچے کا اثر، گر پڑی تیورا کہ خود بیتے پیغمبر خاک پر، گر گئی تیورا کہ خود بنتے پیغمبر خاک پر، اور زمین پر گر کے دونوں بالیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، آگ نے جزاک اللہ، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، ہر طرف تھا غم کا منظر، فاطمہ زہرا کے بعد سونا سونا ہو گیا گھر، فاطمہ زہرا کے بعد سونا سونا ہو گیا گھر، فاطمہ زہرا کے بعد، خانہ حیدر میں بس تنہائیاں روتی رہیں، آگ نے ماتم کیا، لکڑیاں روتی رہیں، غربت زہرا پہ ٹوٹی، پسلی آخری بطور مقطع رہی، آگ نے کیا، لکڑیاں روتی، اے رضا لے جا رہے تھے جب علی کو اہل شر،
थी बिन्त शाए भैरवर, ऐसा मंजर था गले की रस्सियां रोती रही, आग ने मातम किया और लकड़ियां रोती रही। गुर्बते हजरात, मसाइब के 2 बंद और हमारे भाई की फरमाइश है, अगर हो सके तो गिरिया करिए, क्योंकि कबूलियत का वक्त है और जो भी हो इसाल करना है मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए। अब्बास अब्बास ऐ शेरे नयस्ताने हैदर, अब्बास ऐ शेरे नयस्ताने हैदर, अब्बास देती थी सदा ज़ैनब रो कर, अब्बास ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ, ऐ मेरे शेर जवान, ऐ मेरे भाई हो कहाँ। शाक है दिल पे मेरे तेरी जुदाई हो कहाँ, देर से देती हूँ भैया मैं दुहाई हो कहाँ, लुटती है फातिमा ज़हरा की कमाई हो कहाँ। अब्बास खंजर है हल्के सरवर पर, अब्बास अरे क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, अरे क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, अरे फिर पलट गए सूरत भी नहीं दिखलाई, अरे आ गया डर से अलम तुम नहीं आए भाई। अब्बास फटता है मेरा सदमे से जिगर, अब्बास अरे भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, अरे भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, अरे याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, अरे हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद
کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر. آخری بن بطور خاص. ارے گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی دل برے فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی. ارے ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی. عباس لاؤں کیسے لاش اکبر عباس اے شیر نیستان حیدر. ماتم حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ والا جدکا وابیک والا امکا واخیک، السلام علیکہ امین شدائب کربلا سیران کربلا یتیمان کربلا رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشمود، السلام علیکہ انیس النفوذ، السلام علیکہ سلطان یا رب العجم یا ابا الحسن علی ابن مسرد رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زمان حاضر جل اللہ تعالیٰ فرضک وصلی اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ.